جب سے دنیا قائم ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کی نسل بڑھتی اور پھیلتی گئی۔ انسان دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، کسی نے نیکی کی راہ اختیار کی تو کسی نے بدی کا راستہ اپنایا۔ جس نے نیکی کی راہ اختیار کی وہ صراط مستقیم پر رہا، جس نے بدی کا راستہ اختیار کیا وہ اللہ کے غضب میں آ گیا۔ صراط مستقیم پر چلنے والوں کی تعداد ہمیشہ کم رہی، گمراہ انسانوں کی تعداد زیادہ رہی۔ ان گمراہ لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے اللہ کے نبی آتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے بڑے عرصے بعد اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ علیہ السلام پر 10 صحیفے نازل ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ آپ علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں گمراہی پھیلی ہوئی تھی، صرف چند لوگ ہی نیک تھے، اکثر گمراہ لوگوں کی تعداد تھی۔ آپ نے اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے تبلیغ شروع کی۔ وہ لوگ جو ہر قسم کی برائیوں میں مبتلا تھے، چوری، بے ایمانی، امانت میں خیانت کرنا، جھوٹ بولنا، شرمناک کام کرنا، ماں باپ کی خدمت نہ کرنا، کمزوروں کو حقیر سمجھنا، غریبوں کو دھتکارنا، جھگڑا کرنا، قتل کرنا، دوسروں کا مال چھینا عام بات تھی۔ عمرا اور سرداروں کا طبقہ غریبوں کو پریشان کرتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ بتوں کو خدا کا درجہ دے رکھا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ اگر بت کی پوجا نہ کی جائے تو بت ناراض ہو جائیں گے۔ ان کے نزدیک جو بت کی پوجا نہیں کرتا وہ جاہل اور احمق ہے۔ انہوں نے 4 بت بنا رکھے تھے جن کے نام ود، سوا، یغوث، نصر تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت حق دیتے، اچھے کاموں کے کرنے کا حکم دیتے، برے کاموں سے روکتے، اور وہ کہتے کہ بتوں کی پوجا نہ کرو، صرف ایک خدا کی عبادت کرو جو سارے جہان کا پروردگار ہے۔ واعظ و نصیحت کی غرض سے ایک روز آپ علیہ السلام نے ضیافت کا اہتمام کیا۔ ضیافت میں ہر سیاسی طبقہ کے لوگ شریک تھے۔ آنے والے مہمانوں میں غریب بھی تھے، امیر اور سردار بھی۔ صاحب حیثیت اور سردار غریبوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے، انہیں حقارت سے دیکھتے تھے، نفرت کرتے تھے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے سب کو یکجا کر دیا۔ لوگوں نے ضیافت کے اہتمام کا سبب دریافت کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، بھائیو، ہمارے قوم کے لوگوں میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے۔ سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ طاقتور طبقہ کمزوروں پر حاوی ہوتا جا رہا ہے۔ جو کمزور ہیں وہ بھی ہمارے ہی بھائی ہیں۔ تم غریبوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتے، تم ان سے نفرت کرتے ہو، اور ان میں جو بھوکا ہوتا ہے تم کھانا نہیں کھلاتے۔ اگر کوئی پیاسا تم سے پانی مانگتا ہے تو تم پانی نہیں پلاتے۔ اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تم ان کی عیادت نہیں کرتے۔ تم اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، دوسروں کا مال ناجائز طور پر کھاتے ہو، دوسروں کی ملکیت پر قبضہ کرتے ہو۔ یہ تمام شیطانی کام ہے۔ اس کے علاوہ تم اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے ہو۔ یہ بت تو تمہاری ہی طرف مخلوق ہے اور یہ تم سے بھی کم تر ہے۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ میں تمہیں ایک بڑے عذاب کی خبر دینے آیا ہوں۔ مہمانوں میں سے ایک شخص نے کہا، عجیب شخص ہے، ہمیں کہنے چلا کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، عبادت نہ کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام بولے، میں یہ نہیں کہتا عبادت چھوڑ دو، عبادت کرو صرف اسی ہستی کی جس نے ساری دنیا پیدا کی ہے، جو مارتا ہے اور جلاتا ہے۔ ایک نے کہا، نوح علیہ السلام تو ایسا کہتے ہی رہتے ہیں، ہم اپنے معبودوں کے خلاف باتیں سننے کے لیے نہیں آئے، ہم تو وہ کرتے ہیں جو ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے۔ آخر میں لوگ مجلس سے اٹھ کر جانے لگے۔ ایک مرتبہ حضرت نوح علیہ السلام میں ایک راستے سے گزر رہے تھے کہ ایک بوڑھا نظر آیا۔ وہ بہت لاغر تھا، چلنے کی تاب نہیں رکھتا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دریافت کیا کہ تم اس حال میں راستے میں کیوں پڑے ہوئے ہو؟ تمہارا کوئی گھر نہیں ہے؟ بوڑھے نے جواب دیا، میرے 7 بیٹیاں، انہوں نے بڑھاپے کے سبب مجھے گھر سے نکال دیا، میرے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے گھر لے گئے اور کہا، تم اس گھر میں رہو، میں تمہیں کھانا دیا کروں گا۔ آپ علیہ السلام نے دعا۔ ایک اجنبی شخص گھر میں داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں ایک دسترخوان تھا اور اس میں ہر قسم کے کھانے تھے۔ اس نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ کھانا میں آپ علیہ السلام کے مہمانوں کے لیے لایا ہوں، اسے کھلا دیں۔ اس نے کہا کہ اللہ کسی کو بھی بھوکا نہیں سلاتا۔ وہ بوڑھا حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لے آیا۔ ایک روز ہدایت کی غرض سے گھر سے نکلے اور ایک بلند مقام پر کھڑے ہو گئے اور بولے، لوگوں میں نیکی کی طرف بلا رہا ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے تاکہ میں تم لوگوں کو ہدایت کروں۔ میرا کہا مان لو تو فائدے میں رہو گے۔ تم لوگ اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کرو، انہیں گھر سے نہ نکالو، انہیں تکلیف مت دو، ضرورت مندوں کی ضرورت
پوری کرو، یتیموں، بیواؤں، محتاجوں کی مدد کرو، غریبوں کی عیادت کرو۔ ہر کمزور طاقتور کا محتاج ہوتا ہے، بات بات پر لوگوں کی جان نہ لو، یہ کام خدا کو پسند نہیں ہے۔ تم سب اللہ کے احکام پر عمل کرو تو وہ تمہارے لیے کثرت سے تم پر بارش بھیجے گا، مال اور اولاد میں ترقی دے گا، تمہارے لیے نہریں بہائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام ہر ایک شخص کے پاس جا کر ہدایت کرتے، کبھی کبھی اجتماع سے بھی خطاب کرتے۔ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ یہ گزر رہے تھے، اللہ نے مجھے کچھ لوگوں نے آپ علیہ السلام کا راستہ روک لیا اور مارنے کے در پر ہو گئے، کچھ لوگوں نے پتھر بھی برسائے۔ ایک شخص اگر نبی بنانا ہوتا تو کسی تمہارا سردار یا کسی امیر آدمی لوگوں نے کہا یہ ہمارے حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہم عبادت کرتے ہیں۔ رسول ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ میں تمہارے ہی معاشرے کا فرد ہوں، لیکن اس کے باوجود میں تمہاری طرح بے جان دوسرا کو نہیں۔ بڑا ثبوت یہ ہے کہ میں تم لوگوں کو نصیحت کر رہا ہوں لیکن اس کا کوئی معاوضہ نہیں لے رہا تم سے، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کسی پر ظلم نہ کرو، میں تو تم کو نیکی اور بھلائی کی طرف بلا رہا ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ ان میں سے ایک نے کہا نوح علیہ السلام بادشاہ یا سردار بننا چاہتا ہے تاکہ اس کی عزت۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا میں تمہاری عقلوں کو کیا ہو، پتھروں کو پوج رہے ہو؟ اے قوم، اللہ کی عبادت کرو، وہی عبادت کے لائق ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جب تم اللہ پر ایمان لاؤ گے اور تم برائی سے دور رہو گے، نہ میں بادشاہ بننا چاہتا ہوں نہ سردار، میں تو صرف نیکی کی طرف بلا رہا ہوں۔ کیا تم نہیں دیکھتے اللہ نے چاند اور سورج پیدا کی، چلنے کے لیے فرض دے دی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے جب یہ باتیں کہیں تو ان کے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی، ایک لفظ بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ ایک موقع پر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے نادانوں، یہ کیوں نہیں سمجھ، دنیا تو ایک آزمائش کی جگہ ہے، تمہارے سامنے اچھائی اور برائی دونوں ہیں۔ اے قوم، میں تم کو آنے والے دن سے ڈراتا ہوں، اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ دیکھو جو غریب ہیں مجھ پر ایمان لائی ہیں لیکن تمہیں دولت کا غرور ہے۔ اے قوم، غریبوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، ننگوں اور بکوں کا خیال رکھو۔ ان میں سے ایک سردار نے غرور اور تکبر سے کہا فرض کرو کہ ہم تمہاری بات مان لیتے ہیں، یا تم پر ایمان لا کر غریب اور 2% کے لوگ تمہارے ساتھ ایمان لائی ہیں ایسا نہیں ہوتا۔ اسلام کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے، مذاق اڑاتے، آوازیں کستے، منہ پھیر لیتے، گالیاں دیتے، مارنے کی کوشش کرتے، بلکہ ایک روز مارا پیٹا بھی تھا، لیکن آپ علیہ السلام نے صبر کا دامن نہ چھوڑا بلکہ اپنا کام جاری رکھا۔ آپ علیہ السلام کی بیوی، آپ کا بیٹا بھی منکرین اور کافروں میں تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی اے میرے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو دن رات سمجھایا، حق کی طرف بلایا، میرے بلانے پر وہ زیادہ بھاگتے رہے، میں نے اعلانیہ اور خفیہ سمجھایا تو انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ ایک کشتی بناؤ اور ظالموں کے بارے میں کچھ اللہ کے حکم کے مطابق آپ علیہ السلام نے کشتی تیار کرنا شروع کی۔ کچھ لوگوں نے مذاق اڑاتے ہوئے پوچھا اے نوح علیہ السلام کیا کر رہے ہو؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں ایک کشتی تیار کر رہا ہوں، اللہ کی طرف سے عذاب آنے والا ہے، اللہ نے جو ڈھیل دے دی ہے وہ ختم ہو گئی ہے، جب وقت آئے گا ہر طرف پانی ہی پانی نظر آئے گا، صرف وہی بچے گا جو اس کشتی میں سوار ہو پرستی سے توبہ کرے گا، گناہوں سے معافی مانگے گا، اسی کو اس کشتی میں جگہ ملے۔ نوح علیہ السلام یہ زمین تو خشک ہے، ایسے اثار بھی نہیں، اتنا پانی ہو جائے کہ کشتی تیرنے لگے۔ نوح علیہ السلام پر دماغ حضرت نوح علیہ السلام اس قسم کی باتوں سے بالکل مایوس ہو چکے اور اصلاح کی کوئی امید ہی نظر نہیں آ رہی تھی۔ جب کشتی بن کر تیار ہو گئی تو لوگ کشتی میں غلاظت پھینک دیتے، کشتی میں کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں غلاظت نہ، کافر غلاظت پھیلانے کے لیے کشتی کے اندر جایا کرتے تھے اور یہ ان کا معمول بن چکا تھا۔ ایک مرتبہ ایک کوڑ کا مریض بھی اپنے ناپاک مقصد کے ساتھ کشتی کے اندر گیا اور اس کے سڑے ہوئے جسم کے ایک حصے میں کچھ غلاظت لگ گئی۔ کچھ دیر بعد اس نے دیکھا کہ جہاں غلاظت لگی اب اسے حیرت ہوئی کہ کیا ماجرا ہے، آخر غلاظت سے کس طرح شفا ہو سکتی ہے۔ پھر وہ کشتی کے اندر داخل ہوا اور غلاظت پوری طرح سارے جسم پر مل دی تو دیکھا کہ وہ بالکل تندرست ہو گئے۔ یہ بات کوڑ کے مریض داخل جو سب شروع کر دی، اس طرح پوری کشتی پاک صاف ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اے رب، لوگوں نے میرا کہنا نہیں مانا، ایسے شخصوں کی بھی پیروی کی جن کے مال اور اولاد نے ان کو زیادہ ہی نقصان پہنچایا۔ ان کافروں میں زمین پر ایک باشندہ بھی مت چھوڑ، اگر ان کو اب روئے زمین پر رہنے دیں گے ان کی اولاد بھی کافر کی دعا قبول ہوئی، اللہ کا عذاب آ گیا، گھر کے تنور سے پانی ابلا، پانی کا ریلا تیزی سے بہنے لگا، جس جگہ سے پانی ابل پڑا وہ جگہ کوفہ کی ایک مسجد تھی جس کا نام مسجد انبیاء ہے۔ دوسری طرف آسمان پر خوفناک سیاہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ زمین سے چشمے پھوٹ رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ یہ عذاب کی علامت ہے۔ کافر کہنے لگے کہ طوفان تو آتے ہی رہتے ہیں، بارشیں ہوتی رہتی ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں، کچھ دیر بعد موسم بدل جائے گا۔ دیکھتے ہوا کا تیز جھونکا آیا جس نے ہر چیز
ہلا کر رکھ دی۔ پھر پانی برسنا شروع ہو گیا۔ بارش میں اتنی شدت تھی کہ جیسے آسمان نے تمام دروازے کھول دیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایمان والوں سے کہا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اللہ نے فرمایا ہر قسم کے جانوروں کا جوڑا بھی کشتی میں سوار کرا لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تکمیل جانور کا جوڑا سوار کرا لیا۔ کشتی میں ایک علیحدہ جگہ سب جانوروں کو بند کر دیا گیا۔ طوفان چلنے لگا۔ بارش سے ندی، نالے، زمین پر پانی بھر گیا۔ پھر زمین کے ہر حصے میں پانی بہنے لگا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کا جہاز تیز تیرنے لگا۔ پانی اونچا ہو رہا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نظر جب بیٹے پر پڑی تو آواز لگانے لگے، بیٹا اب اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، کافر ہماری جان بچ چھوڑ دو۔ تو بیٹے نے جواب دیا، میں پہاڑ کی اونچی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، پانی وہاں تک نہیں پہنچے گا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے اپنے بیٹے کے بارے میں سفارش کی کہ میرے بیٹا ڈوب رہا ہے، یہ تو میرے ہی خاندان کا ہے، تیرا وعدہ سچ ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ تیرے خاندان والوں میں سے نہیں ہے، تیرے گھر والے تو وہ ہیں جو تجھ پر ایمان لائے ہیں۔